ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا کم تمہیں امتا وسطا بہترین امت، اور اس کا ایک معنی معتدل، وسط اعتدال سے ہے، وسط درمیانہ نا، اوسط بھی اسی سے آتا ہے، اوسط وسط درمیان، تو وسط کا معنی معتدل اعتدال والی، اور بہترین کے معنی میں بھی، تو ہم نے بڑی متوازن اور بڑی معتدل امت تمہیں بنایا، اور بہترین کے معنی میں بھی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، لِتَكُونُوا تاکہ تم بنو شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ اور بنے، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم تم پر، شہیدہ گواہ، وَيَكُونَ الرسول علیکم شہیدہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ یہ جو یہاں تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا، یہ جو آخری دو جملے ہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے، یہی جملے 17ویں پارے میں سورہ الحج کی آخری آیت میں آئے ہیں، لیکن وہاں پر تھوڑے سے فرق کے ساتھ، اور فرق یہ ہے وہاں پر یہ ہے کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ بننے کا تذکرہ پہلے ہے اور لوگوں کے گواہ بننے کا تذکرہ بعد میں ہے، اور یہاں ترتیب اس کے برعکس ہے، یہاں لوگوں کے گواہ بننے کا تذکرہ پہلے ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ بننے کا تذکرہ بعد میں ہے، بس اتنا فرق ہے، ترتیب کا فرق ہے، باقی جملہ یہاں پر بھی وہی ہے اور جملے وہاں پر بھی وہی ہیں۔ یہ جو ہے جملہ، یہ دو جملے ہیں، ان کے دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم دنیا کے اعتبار سے ہے اور ایک مفہوم آخرت کے اعتبار سے، ایک مفہوم کا مصداق دنیا ہے اور ایک مفہوم کا مصداق آخرت ہے، اور دونوں معنی اپنی جگہ ٹھیک بھی ہیں اور بالکل واقعتاً ہے بھی ایسا۔ جہاں تک تعلق ہے دنیا کے اعتبار سے، اس کا جو دنیاوی مفہوم ہے تو وہ یہ ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت اور رسالت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی، اللہ کے دین کی، اللہ کی کتابوں کی، اللہ کی آخرت کی شہادت نبی لوگوں کے سامنے پیش کرے، نبی لوگوں پر اللہ کی شہادت پیش کرتا ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت پیش کرتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دین اللہ کی طرف سے آیا وہ دین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے پیش کر دیا، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی، اللہ کی وحدانیت کی، کتابوں کی، نبیوں کی، رسولوں کی، فرشتوں کی گواہی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہوئے، گواہ ہوئے تم پر، اور تم گواہ بنو لوگوں پر۔ اب آئی میری اور آپ کی باری۔ اس کا مطلب یہ ہے
اب جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم تک پہنچا ہے تم اسے انسانوں تک پہنچاؤ، ساری انسانیت تک پہنچاؤ. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر شہادت قائم کرو. جو حق شہادت کا فریضہ ہے اور جو ضرورت ہے یہ والی، یہ ذمہ داری ہے، تم لوگوں کے سامنے پیش کرو. اسی لیے تو تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذمہ داری جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد فرمائی، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، پورا دین تم تک پہنچا دیا. اب اس دین کو تم پورے کا پورا لوگوں تک پہنچاؤ. رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو. رسول نے تم تک پہنچایا، تم لوگوں تک پہنچاؤ. یہ ہے اس کا دنیاوی مصداق اور یہ ہے دنیا کے اعتبار سے مفہوم. اب جب یہ امت یہ ذمہ داری ادا کرے گی، یہ کام کرے گی، تو پھر آخرت کا جو مفہوم ہے نا اس کا، وہ انعام ہے. اور انعام کیا ہے؟ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام تشریف لائیں گے. یا اللہ ہم نے آپ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا. انبیاء تشریف لائیں گے، ہم نے پہنچا دیا. لوگ کہیں گے جی ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، کوئی نبی آیا ہی نہیں، کسی نے ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں. یہ جو انبیاء کہہ رہے ہیں ہم نے پہنچایا، نہیں پہنچایا، ہم تو جانتے ہی نہیں. کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ اس موقع پر یہ امت انبیاء علیہم السلام کے حق میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ انبیاء علیہم السلام نے آپ کا دین پورے کا پورا انسانوں تک پہنچا دیا تھا. وہ کہیں گے ان کو کیا پتا، یہ تو کل آئے، تو بہت بعد میں آئے، یا تو پہلے آئے ہوتے پھر بھی بات تھی، یہ تو بہت بعد میں آئے تو ان کو کیسے پتا. تو یہ امت کہے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بذریعہ وحی یہ بات بتائی ہے کہ ان نبیوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ان انبیاء نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. یہ امت گواہی دے گی، نبیوں کے حق میں گواہی دے گی. ہم نا ابھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. انبیاء علیہم السلام کے حق میں قومیں انکار کر رہی ہیں، نہیں جناب ہم جانتے ہی نہیں کون سے نبی، ہم تو نہیں، ہمیں تو نہیں پتا کب آئے، کب اللہ آپ کا پیغام پہنچایا. کوئی گواہ ہے؟ ہاں گواہ ہے. گواہ کون ہے؟ یہ امت گواہ ہے. یہ امت، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ امت گواہی دے گی کہ ہاں یا اللہ ان انبیاء علیہم السلام نے پیغام پہنچایا. بھئی تمہیں کیسے پتا؟ پہنچایا. اللہ بذریعہ وہی آپ نے ہمارے نبی کو بتایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا. چنانچہ یہ امت لوگوں پر گواہ بن رہی ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، آپ فرمائیں گے میری امت نے جو گواہی دی ہے وہ بالکل برحق ہے، اور نبی تم پر گواہ بنیں گے. تم لوگوں پر گواہ بنو گے، یعنی پچھلی امتوں پر اور ان انبیاء علیہم السلام پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. تو یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا انعام ہے جو اس امت کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تمہیں بڑی بہترین امت ہم نے بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے، دنیا میں بھی اس کا مصداق اور آخرت میں بھی اس کا مصداق. وما، اور نہیں، جعلنا، ہم نے بنایا تھا، وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا تھا، القبلہ، اس قبلے کو، التی، وہ، کنتا، تھے آپ، علیہا، جس پر. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور جس قبلے کو ہم نے بنایا تھا، جس کو ہم نے پہلے قبلہ بنایا تھا، اس لیے بنایا تھا
لنعلم تاکہ ہم جان لیں، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من کون، یتبعو پیروی کرتا ہے، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن اس سے جو ینقلب پلٹ جاتا ہے، علی پر، عقبی اپنی ایڑیا، کون ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ ترجمہ پھر دیکھ لیں، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، الا مگر اس لیے، لنعلم ہم جان لیں، من یتبع الرسول کون ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ اور کون ہے جو رسول جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے وہ جو پہلے قبلہ تھا نا، تو وہ کیوں بنایا تھا ہم نے، پھر اس قبلے کو بدل کر اسے ہم نے قبلہ کیوں بنایا، ایک امتحان بھی تھا، کون ہے جو اپنی پرانی عصبیت پہ اڑا رہتا ہے اور کون ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اور آپ کی اتباع میں قبلہ بدل لیتا ہے۔ نماز، حالت نماز میں حکم آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آدھی نماز پڑھا چکے ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، بقیہ آدھی نماز پڑھا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کون ہے جو رسول کے پیچھے 2 رکعتیں ادھر رخ کر کے پڑھتا ہے اور بقیہ 2 رکعتیں ادھر رخ کر کے پڑھتا ہے، اور کون ہے جو اڑ جاتا ہے، جی یہ کیا طریقہ ہے، نہیں جی نہیں، وہ جہاں نماز شروع کی تھی بس اسی طرف منہ کر کے پڑھیں گے۔ کون ہے جو اپنی مرضی پہ چلتا ہے اور کون ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، الا لنعلم تاکہ ہم معلوم کر لیں، ہم جان لیں، پرکھ لیں، من یتبع الرسول کون ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب اور کون ہے جو پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل۔ وَإِن اور اگرچہ کانت تھی یہ بات، لکبیرہ بڑی مشکل، اور یہ بات تھی بڑی مشکل، اور اگرچہ یہ بات بڑی مشکل تھی، الا مگر کا مطلب یہ ہے مشکل تو ہے لیکن ان لوگوں پر مشکل نہیں ہے، الا مگر ان لوگوں پر مشکل نہیں ہے، علی الذین ان لوگوں پر، ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا، ان کے لیے مشکل نہیں۔ دیکھیں صدیوں سے جس طرف رخ ہوا ہے اور جو چیز دل میں جمی ہوئی ہے، صدیوں سے یکدم حکم دیا جائے اس کو چھوڑ دو، بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آدمی کسی ایک جگہ پر نا رہ رہا ہو 25 30 40 سال سے، اس کو اس جگہ سے اٹھ کر کہیں اور جانا پڑ جائے، دل نہیں مانتا، 1000 دفعہ سوچتا ہے نہیں یہاں میں زندگی گزر گئی ہے، اور بلکہ ہمارے ہاں تو کچھ محاورے بھی ہیں، جنازہ بھی یہیں سے نکلے گا، جنازہ بھی یہیں سے اٹھے گا، میرا تو جینا مرنا ادھر ہے۔ تو یہاں پر تو صرف ایک دلی نسبت نہیں تھی بلکہ یہاں پر تو ایک ایمان کی بات تھی کہ بیت المقدس ہمارا صدیوں سے قبلہ چلا آ رہا ہے، اب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کیا جا رہا ہے، بڑی مشکل ہے، بہت ایک دفعہ دل ہلتا ہے۔ ہاں البتہ جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا انہیں پتا ہے وہ حکم بھی اللہ کا تھا، یہ حکم بھی اللہ کا، وہ حکم بھی اللہ کا تھا، یہ حکم بھی اللہ کا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اگر اللہ نے کہا مشرق کی طرف رخ کرو، مشرق کی طرف کر لیتے ہیں، اللہ نے کہا مغرب کی طرف رخ کر لو، مغرب کی طرف کر لیتے ہیں۔
وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، یہ بات تھی بڑی بھاری، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ہاں مگر ان پر بھاری نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے. اور ہدایت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ترجیح دینا اور اللہ کے حکم کے اوپر ثابت قدم رہنا. وما، اور نہیں، کانا ہے، اللہ وما کان اللہ، اور اللہ ایسے نہیں ہے، لیضیع، کہ ضائع کریں، لیضیع، کہ ضائع کریں، ایمانکم، تمہارے ایمان کو. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتے، ضائع کرنے والے نہیں ہیں. یہاں ایمان سے مراد عبادات، نماز. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، ہمارے بہت سارے وہ ساتھی جو دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے نمازیں پڑھی ہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو ان کا کیا بنے گا؟ یا ہم نے جو نمازیں آج تک پڑھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، ان کا کیا بنے گا؟ وہ ضائع گئی. تو جواب یہ آیا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں، اللہ تمہارے ایمان یعنی تمہارے اعمال، تمہاری عبادات کو ضائع نہیں کریں گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، رؤوف مہربان، رحیم رحم فرمانے والے. بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بڑے مہربان اور بہت رحم فرمانے والے ہیں. بس جی.